النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے تو آپ اس حکم کی تعمیل کر لیں. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل ضمن میں ایک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی بات آئی تھی اور درود شریف کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی. آخر اللہ رب العالمین جل جلالہ جب خود ہی دینے والے ہیں سبھی کیوں حکم دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا درود شریف یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم کا وظیفہ ہے، یہ غلط بولتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ اس درود شریف نہیں پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں. اس کی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، مسلسل عملی ہوتی ہے. زبان چیز تو ہماری ہوتی ہے. اگر کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آئے گا گواہی دے گا کہ دیکھو نہیں، وہ عملی گواہی دے گا. عملی گواہی دے گا عملاً. تو آخر ہم یہ کیوں حکم فرمایا اور بتایا کہ فرشتے بھی اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے اور میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں اس پر، تم بھی بھیجو. سوال ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے، اس کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں اور وہ کہے کہ فلان کے لیے میرے لیے مانگو کہ میں اس کو اتنا سونا دے دوں. بات بے ڈنگی سی لگے گی، بات بے ڈنگی سی لگے گی. اس میں یا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایمانداروں کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھی بھیجیں، درود بھی بھیجیں، دعائیں بھی کریں اس کے لیے. اللہ کی عنایتیں ہوں، رحمتیں ہوں، مہربانیاں ہوں، نازل ہوں. تو یہ ساری دعائیں یہ مومنوں کو حکم ہے. کیونکہ جو منافق ہوگا وہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا. کیا جس کے ساتھ تمہارا بغض ہے اس کے لیے تم دعائیں کرو گے؟ اگر زبان سے آپ اس کا دوست ہے اور دل میں آپ کہتے ہیں کہ جہاں کنواں مل جائے تو اس کو میں وہاں گرا دوں گا، کیا تم اس کے لیے دعا کریں گے؟ منافق تو نہیں دعا کر سکتا. کافر تو اس دشمن ہے، وہ تو بد دعا دیں گے، ظاہراً دیں گے. تو پہلے تو یہ بات بتائی کہ یہ مومنوں کا امتیاز ہے، مومنوں کا امتیاز ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں گے. تو پھر آخر فرمایا کیوں؟ دراصل درود شریف میں بہت ہی فائدہ ہے خود انسان کے لیے، خود ایمان والوں کے لیے، اس لیے فرمایا.
ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے ساتھ محبت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، اس کی رسول سے محبت ہے، اسی لیے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتے ہے اس کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ انسان کو، مومن کو پہنچے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس دین سے راضی ہے، وہ اس کی دین سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین سے راضی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی، اس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری بات، اس قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب بھیجی جس پر عمل کرنے سے انسان پر ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ تو جو آدمی قرآن مجید کی اہمیت کو جانے گا، قدر کو جانے گا، وہ کس کے لیے کیا؟ اس کے لیے دعا کرے گا جس کے ذریعے سے یہ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے۔ تین چار باتیں ہو گئی۔ آگے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت ہو، تو جس ذریعے سے وہ آیا ہے تو کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم پر احسانات ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم پر یہ تمہاری نفسوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تم اپنی جانوں پر اتنے مہربان نہیں ہے، تم دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ اس کے لیے تڑپتا ہے کہ میری امتی جھوٹ نہ بولے، میری امتی بے ایمانی نہ کرے، میری امتی جہنم نہ جائے، میری امتی دنیا میں برباد نہ ہو جائے، اس پر عذاب نہ آ جائے۔ تو کیا تم اپنے نفسوں کے لیے سوچتے ہو؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہتان بھی بولتے ہیں، ہم کی ظلم کس پر کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس پر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر اپنے نفس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، یہ خود مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ تم کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دینا مجھے نہیں، میں نہیں ہے، میں دے رہا ہوں، لیکن تم دعائیں کرے۔ کل میں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے، تو وہ دعا لوٹ کر کہاں جائے گی؟ تم پر آ جائے گی۔ کل بتایا تھا، اس کے ذمن میں آیا تھا، یہ بات ذمن میں آئی تھی یہ بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں، سلام بھیجنے میں، یہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سچ کی کوئی میرے لیے اس سے محبت کرتا ہے، میرے لیے سچ سے تعلق رکھتا ہے، قرآن مجید سے محبت ہے اس کی، دین سے محبت ہے اس کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میرے پیغمبر سے محبت ہے، تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس پر وہ 10 گنا بھیجتا ہے، 10 گنا
رحمتیں بھیجتا ہے، یہ ایک درود بھیجتا ہے، تو اللہ پاک کی ایک رحمت ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر 10 رحمتیں بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک سلامتی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ کوئی قبول ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعائیں جب کہیں تو پہلی بھی درود شریف پڑھو حمد کے بعد، آخر میں بھی پڑھو۔ اگر جو سخی ہوتا ہے درود شریف تو مقبول ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہا کہ پڑھو، تو قبول ہے، خود فرمایا ہے۔ تو اگر 5 آدمی ہیں، ایک سخی آدمی ہے، ایک آدمی کو جو پہلا آدمی اس کو بھی کچھ ہدیہ دے دے، کچھ صدقہ دے دے، اور 2-3 کو چھوڑ دیں اور چوتھی کو دے دے، تو اس کو کوئی سخی کہے گا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود مقبول ہے، قبول ہے، تو جب آپ دعائیں مانگیں گے تو ہمارے درمیان دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ اس میں آخر میں بھی دعا ہے، پہلی بھی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 خطائیں معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ایک بڑا فائدہ ہے جس کو ہمیشہ پوچھتا ہے تصور شیخ کے متعلق، چونکہ صوفیاء کی مجلس ہے۔ تو مجھے اس سے تھوڑا خطرہ لگتا ہے، جائز ہے، علماء نے لکھا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فیض آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فیض آ رہا ہے، دست بدستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح مشائخ کی روسی میرے دل میں آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس پر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اس میں نماز میں نظر آنے لگتی ہے، اور پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ پھر قصدن لاتا ہے، تو قصدن لانا تو خطرناک ہے کہ آپ سجدے بھی لگاتے ہیں قصدن، اس کا تصور کرتے ہیں، جس کی تصور کریں، مخلوق کی تصور کریں، جس کی بھی کریں، شیخ کے کریں، اس سے آگے کریں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے خیال میں ایک بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے گویا تصور شیخ ہے۔ کیا ہے؟ تصور شیخ، کہ جب آدمی یہ کہے گا اللہم صلی علی محمد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آئے گا، یا رب میں اب شاہجہاں صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم شاہجہاں صاحب کو عظیم اجر دے دے، تو اس وقت میرے ذہن میں سوال کس سے میں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، کس کے لیے؟ شاہجہاں، کیونکہ شاہجہاں سے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ رابطہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک رابطہ بھی ہے۔ کیا ہے یہ رابطہ؟ ہے ہمارا کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 5 بات تو ہو گئی۔ 7ویں بات، جب آپ اس طرح دوسری پڑھیں گے، 1-2 بار تو کم از کم اس طرح پڑھیں کہ آپ دوسری پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ اس پر بڑی شفقتیں کی ہیں میرا، اس کی وجہ سے تم نے یہاں پہ قرآن نازل کیا، اس پر رحمت نازل فرمائے، مہربانی عنایت نازل فرمائے، تو دیکھیے پھر دیکھیے کہ اس کا کیا فائدہ تم کو محسوس ہوتا ہے۔ 1-2 بار تو آپ کم از کم کر لیں دن میں۔ ہم تو بہت گٹ ایسا کرتے، بہت کرتے باتیں بھی کرتے، دوسری بھی پڑھتے ہیں، دوسری کو اپنا ثواب ہوگا، کیونکہ اللہم کس سے مانگ رہے ہو؟ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اور دعا کا اجر ہے، اللہ کا نام لے تو اس کا اجر ہے۔ لیکن فائدہ تب ہوگا کہ تم اس طرح پڑھو کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعا کی شکل میں کریں، لیکن جس آپ بالکل چمٹ کر اللہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ دعا مانگیں کہ یا رب العالمین عنایت فرمائے، مہربانی فرمائے، اس کی آل پر فرمائیں، اس کی
جنہوں نے ہمیں اس میں اصحاب پر انہوں نے دین ہمیں پہنچایا ہے. عالم سارے آ جاتے ہیں, مسلمان بھی آ جاتے ہیں, جنہوں نے ہم دین پہنچایا وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ پڑھیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کو فیض ہی ملے گا. کیا ملے گا؟ فیض ملے گا. ملے گا اللہ تعالیٰ سے طرف سے, لیکن ایک رابطہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ رابطہ ہو جائے گا. اور یہ محفوظ رابطہ ہے. یہ محفوظ رابطہ ہے. اسی لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ شیخ کے لیے بھی دعا کرو. کیا کرو؟ 1 منٹ ایسے دعا کرو کہ اس کو اللہ کے سامنے کرو کہ یار اس پر رحم فرمائے, تو تمہارا رابطہ قائم رہے گا. تو تمہارا رابطہ قائم رہے گا. اس سے تمہاری وہ جو آپ لمبا چوڑا وہ اختیار کرتے ہیں طریقہ, اس میں کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے, اس خطرہ سے بھی بچ جاؤ گے. تو ویسے بھی انسان خود اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس سے فیض آتے ہیں, تو اس میں اس سے آتے ہیں, اس میں کوئی کبھی کبھی وہ باتیں آ جاتی ہے. یار اس پر رحم کریں تو کیا ہے؟ یہ تو خالص دعا ہے. خالص کیا ہے؟ اس کے لیے دعا ہے. اس کو میں بھی محتاج ہوں, میرا یہ شیخ یہ بھی محتاج ہے تیری رحمتوں کا. سمجھ آئی بات؟ 6ٹھی بات 7ویں بات اس میں توحید ہے. کیا ہے؟ توحید. توحید یہ طریقہ تو سیکھ لیا نا. کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگے گا وہ اس کو دعاؤں کے لیے محتاج سمجھے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے کا محتاج سمجھے گا, یا خدا سمجھے گا اس کو محتاج سمجھے گا. ہر اللہ تعالیٰ سے کوئی مستغنی نہیں, کوئی بھی مستغنی نہیں, سب اس کے محتاج ہے. تو اس میں یہ اعتراف ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. ہم اس کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں. عیسائیوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کو خدا مانتے ہیں. خدا کی دعا دو. ایک آدمی تو سادے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں یا اللہ تجھ پر اللہ رحم کرے. تو نے مجھے ہی کام کر دی, شکر کے بجائے اللہ کا تو شکر کرنا چاہیے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں توحید ہے. توحید ہے. اور جو پڑھے گا زیادہ آپ دیکھیں گے اس طرح جو میں نے بتا دیا, تو جو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں تو اس کا وہ تو بہت دیتے ہیں, وہ کل بھی بات ہو گئی. تو اس کا یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی, اور یہ محبت مطلوب شرعی ہے. یہ محبت بڑھنا کیا ہے؟ یہ توحید کی بات ہو گئی. کیا 10ویں بات کہ اس سے آپ کی ساتھ محبت بڑھے گی, اور یہ محبت مطلوبی شرعی ہے. قرآن مجید بھی کی ہے حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے ابناء, تمہارے باپ و اجداد وغیرہ جتنے انسان کی محبوبات ہو سکتے ہیں, صرف گھروں سے نہیں فرمایا, مساکن ترضونہا, جن گھروں کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ بیوی سے لڑائی ہو کہہ دے یار چھوڑ دو, بیٹا بھی مخالف ہے, سب مخالف ہیں, وہ کہتے ہیں کون نہ بودیا رضی وشنا پتہ رضی. نہیں, ساکن ترضون تجارت تخشون کسادہ, جس بند کا ان ایسا تجارت چل رہا ہے کیا ہو کہ وہ 1 منٹ اس کو بند کرنے تو کیا ہو جائے گا, پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے, بدبختی کی طرف رخ کریں گے. اس کے تو ان ساری محبوبات جو انسان کی محبوب چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی. پھر کہا کہ تمام چیزیں اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی رسول سے, رسول ہی کیا اس کے رسول سے, اور جہاد اس کا تقاضا ہے. نفس کے ساتھ مجاہدہ باللہ فی الجہاد جاتے, اگر میدان جنگ میں ضرورت پڑ گئی وہاں جانا,
تو فتربصوا، اگر یہ تم کو زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے یہ مجھے میرے سے محبوب نہ ہو جاؤ. مسلمانوں کو محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بتاتا ہوں، ایسا نہیں کہ محبوب نہیں ہے. یہ داڑھی مونڈا بھی ہوتا ہے، سر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محبت ہے؟ محبت نہیں. اگر اس کی بیوی سچ محبت ہے لیکن وہ عارضی اور جذباتی محبت ہے. اس لیے میں فرق کرتا ہوں کہ حقیقی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے مسلمان کا. ورنہ اگر وہ غلط بات کرے، اللہ کے خلاف بات کرے، تم اس کو گردن کیوں مروڑ دو گے. تو کس سے محبت ہوگی آپ کی؟ یہ کیوں مروڑ دیا تم نے؟ وہ تو جذباتی محبت ہے، ضرورت تو پورا کر دے آپ. سمجھ آئی بات؟ اصل حقیقی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے. یہ فرق ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے کہ ایک ہے طبعی محبت اور کیا ہے وہ دوسری بات بتاتے ہیں شرعی. تو یہ نہیں، میں کہتا ہوں حقیقی محبت یہ ہے، یہ کہ حقیقی اور ایک عارضی جذباتی محبت. ورنہ جب بھی مقابلہ آ جائے، مقابلہ یہ نہیں کہ کبھی کبھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ جب مقابلہ آئے کہ جب رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کر لے، پھر دیکھیے لوگ کیسے سر دیتے ہیں. ممتاز قادری ابھی اس کو پھانسی لگایا تھا. وہ گورنر کا باڈی گارڈ تھا. تو گورنر کا باڈی گارڈ کا کتنی تنخواہ ہوگی، کتنی اس کی عزت ہوگی، کتنے اس کے ساتھ اس کی مراسم ہوں گے. اور داڑھی بھی پوری نہیں تھی. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹرنک شہید وغیرہ، خالد وغیرہ، آپ دیکھ ساری یہ جو سر دیتے ہیں، یہ دراصل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہر مسلمان کا ہے. ٹھیک ہے، کس کا تھوڑا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کم از کم اپنے اولاد سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر اس کی اولاد بچہ، ایک تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نہیں جانتا بیچارہ، جوان بچہ، اس کا محبوب بچہ رسول کے خلاف بات کرے تو آپ کو اس وقت کیا. اگر تم کو اس وقت اس پر غصہ نہ آئے تو معلوم ہو کہ تم واقعی بےمان ہے. کیا ہے؟ تو یہ اس سے محبت بڑھتی ہے، دوسری سے محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. تعلق